Nation. باہر نکل کر ایک تاریخی فتح پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی ہے۔ یہ الیکشن آپ نے لڑنا ہے، امیدوار آپ سب کو جانتے ہیں، جو 6 یونیورسٹی بھارت کو کی ہیں، جو 2 بندرا کی ہیں، جو نگلا کی یونین کونسل ہے، اقبال کی یونین کونسل ہے، امام کی یونین کونسل ہے، دیگر یونیورسٹی جو ہے آپ رات میں محنت کر کے اور ایک ایسی فتح مسلم لیگ نون کو دینی ہے کہ ہمارے مخالفین بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے کرم سے یہ وہی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ملک کے مسائل بھی حل کیے ہیں اور مقامی مسائل بھی حل کیے ہیں۔ آپ خود یہ دیکھ لیں کہ 4.5 سال صرف باتیں کرتی رہی، آج ادھر سے سڑک نکلے گی، آج ادھر سے سڑک جائے گی، آج یہاں پر ٹرین بنے گا، آج یہ بائی پاس بنے گا، ایک پیسے کا کام نہیں ہوا، ایک اینٹ نہیں لگی۔ آج انشاءاللہ 4 مہینے کے اندر جو بھارتوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں بائی پاس بنے، انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے، یہ شہباز شریف کی قیادت ہے، یہ دولت طارق صاحب کی محنت ہے کہ آج اتنا بڑا منصوبہ جس کے دعوے سب نے کیے، آج جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے سوال کرے کہ آپ کے 4 سال میں منصوبہ شروع نہیں ہو سکا، وہ کون سی مشکل تھی یہ منصوبہ نہیں ہو سکا۔ بات صرف سوچ کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے، جذبے کی ہوتی ہے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی لگن کی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ ملک ٹویٹر پہ نہیں کرتے، یہ ملک سوشل میڈیا پر نہیں کرتے، کام کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، مشکل حالات ہے، معاشی حالات مشکل ہے، ہر شخص مہنگائی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ 4 سال کی خرابی چند مہینوں میں دور نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ملک میں مشکلات ہیں یہ عمران خان کی 4 سال کی غفلت کی نشانی ہے۔ یہ عمران خان بیٹھا رہتا، ہفتوں میں ملک تباہ کر دیتا، اس کے بعد ہماری سیاست جمع پڑتی، لیکن کچھ تقاضے ملک کے بھی ہوتے ہیں، کچھ ملک کا بھی مفاد ہوتا ہے، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اپنے سیاسی مفاد پر ملک کے مفاد کی ترجیح دی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ 8 مہینے ہوئے ہیں، عمران خان نے آج تک کبھی ایک بات پاکستان کے عوام کی ہے؟ اس کو صرف ایک غم ہے اپنے اقتدار میں جانے کا، ایک خواہش ہے واپس اقتدار میں آنے کی۔ انشاءاللہ اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ووٹ آپ کے پاس ہے، ووٹ اس ملک کے باشعور لوگوں کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون کی سیاست شرافت اور خدمت کی سیاست رہی ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی، ہم نے آزاد مہینے میں کسی شخص کو جیل نہیں ڈالا۔ عمران خان کی سیاست وہ تھی کہ رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی۔ یہ ہمارے ملک میں سیاست میں بڑے بدترین حرکتیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی کسی نے کسی پر 15 کلو ہیروئن ڈال کر اس کو سزائے موت دینے کی کوشش نہیں کی۔ جب سیاست دشمنی میں بدل جائے تو اثر عوام پر ہوتا ہے۔ جب سیاست جو ہے وہ ایک دوسرے کو احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، بیختہ اسماعیل صاحب، دیگر خواجہ آصف صاحب، سلمان رفیق صاحب، اور جب کسی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر کے خلاف مقدمہ بنانے کے لیے انہیں
کوئی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے رانا ثناء اللہ خان جیسی شخصیت کو ہیروئن جیسے جھوٹے مقدمے میں آج سے 80 اور 70 کی دہائی کی سیاست میں سنتے تھے کہ پرچے ہوتے ہیں بھینس چوری کے سیاستدانوں پہ، یہ اسی نوعیت کا کیس تھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی اس قیادت کو جس طرح ملوث کیا گیا، اس پہ قرآن سر پہ اعتماد بنائے گئے، اس کے بعد قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کے جسمیں اٹھائیں گے کہ یہ سچے مقدمات ہیں۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی اس جھوٹے مقدمے سے باعزت بری ہوئے۔ میں اپنے تمام آخر میں اپنے تمام ہماری تقریباً جس مرکز میں آج یہ کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس کے گرد و نواح میں تقریباً ہماری 8 یا 10 یونین کونسلز ہیں جن میں ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک پیغام بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بلدیاتی الیکشن میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا 4 سال سے اس ملک میں جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جنازہ اس بلدیاتی الیکشن میں آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے یہ چیئرمین حضرات کیونکہ فہرست لمبی تھی، وقت کم تھا، تو میں نے سب کے نام نہیں لیے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، کوئی بھی چہرہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ وہ چہرے ہیں جو صرف سٹیج کی زینت نہیں بنتے۔ ہمارے اس علاقے میں پچھلے بلدیاتی انتخاب میں 2015 میں ہمارے بلیڈ بنے، اور یہاں سے آپ کے سارے چیئرمین حضرات جس انداز سے انہوں نے یہاں پہ خدمت کی ہے، آج اس خدمت جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑے ہیں۔ جیسے آج شہباز شریف سرخرو ہے، اسی طرح ہمارے چیئرمین وہ بھی اللہ کے فضل سے سرخرو ہو کے، چاہے وہ ہمارے بارہ کے سارے چیئرمین اور وائس چیئرمین حضرات، چاہے ہمارے پودرا کے ہیں، جو ملبر کے ہیں، بریمان کے ہیں، ہمارے سٹی سے دوست آئے ہوئے ہیں، ہمیں باوت سے دوست آئے ہیں، لیکن بالخصوص یہ 8-10 یونین کونسلز ہیں، یہ سارے چیئرمین الحمدللہ خدمت کی علامت ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کام ہمارے دور میں ہوئے، اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو 12 بائی پاس کا پروجیکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تاریخ ساز پروجیکٹ ہے۔ یہ صرف 12 کے عوام کو نہیں، پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کو، جو گلیات، آزاد کشمیر، مری، کوٹلی ستیاں، جہاں جہاں پہ یہ ایکسیس جاتی ہے، وہ اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور ریکارڈ 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ آپ کو مکمل ہوگا۔ میں آپ کو یہاں پہ ٹریفک کی مشکلات ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے قادر حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری سی ڈی اے کی انتظامیہ کے ساتھ، ہمارے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ پروجیکٹ لمبا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اگلے 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مہینہ گزر چکا ہے، یہ مکمل ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اور آخر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں میں آپ کا بھائی، ہمارے جو بھی ترقیاتی کام دیگر بھی علاقوں میں پینڈنگ ہے، جو ہمارے یہ چیئرمین حضرات اور وائس چیئرمین حضرات ایک یونین کونسل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ایک کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آخری بات کہ وہ فتنہ، شر، فساد، دنگا، لیکن میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں اگر آپ نے اس طرح کی منفی سیاست کی تو اس کو آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہاں کوئی آپ کا فتنہ، کوئی آپ کی بدماشی یہاں نہیں چلے گی۔ اگر کرنا چاہتے ہیں، ہمت ہے تو کسی جگہ کر کے دکھائیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شعر کس طرح کے ساتھ جتنے ہمارے چیئرمین حضرات ہیں کہ یونین کونسل میں جاؤں گا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جاؤں گا، آپ کی کمپین میں آپ کے ساتھ ہوں، ہماری قیادت آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے بات کرنی تھی لیکن شاہد بھائی نے مجھے بہت تاکید کی، ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں صرف انہیں بلانے اسٹیج پہ آیا تھا، لیکن ذرا اسٹیج کو مینیج کرنا اور آپ سے بات چاہنے کی چند باتیں میں نے کی،
میں اپنے تمام چیئرمین حضرات، آج کے منتظمین سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہ میں وہ جو وہاں پہ جنہوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی ہم ادھر ہی ہیں، ہم بیٹھیں گے، پروگرام آگے چلے گا، لیکن سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اور یہ تو اپنا گھر ہے، انتہائی قابل احترام آپ کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترم شاہد خاقان عباسی صاحب سے گزارش کروں گا، تماس کرتا ہوں جتنے بھی میرے بھائی اسٹیج پہ کھڑے سارے پنڈال میں جا کے نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اور اس کو پنڈال آمد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے میرے بھائی، جو وکیل صاحب استقبال رائٹ 2 لابیاں ہیں، یہ 2 لابیاں میڈیا کے لیے ہیں، یہ میڈیا کو جگہ دیں، میڈیا کے نمائندگان کو جگہ دیں تاکہ وہ شکریہ آپ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ بڑی 11 شخصیت کو اسٹیج میرے ساتھ اور بھی صدری یسری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں پنڈال میں آنے والے تمام معززین علاقہ کا مشکور ہوں اور میں اس جلسے کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم عوام کو دیا اور اپنے قائدین کو ہمارے قائدین یہاں پہنچتے ہیں تو ہم انشاءاللہ میں آپ کو ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں پڑھتا ہوں۔ ہر دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو جانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بھی اس پنڈال میں تشریف لائی، ہم ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیج پہ برجمان ہوئی، ہم ان کو بھی سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ آتف قریشی صاحب، سید نیر گل صاحب، مسعود ستی صاحب، عاشق کیانی صاحب اور ساتھیوں کو پنڈال آمد دعوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب بابر عباسی صاحب کا کہ آئے اور اپنے آج کا یہ عظیم اجتماع، اس میں جو ٹھاٹھے مارتا یہ سمندر ہے، اس میں تمام بھائیوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ کی انہوں نے پاکستان بھارتوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ کام تو صرف یوں اپنا بائی پاس پہ بارکوں کی عوام کو مسلم لیگ کی پنڈال پہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی مہمان آئے ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ محمد وحید کیانی کی طرف سے ہم جناب راجہ وقار ممتاز صاحب کو پنڈال آمد میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے بڑے بھائی جناب راجہ محمد وحید کیانی شیر بارگاہوں کی جانب سے جناب راجہ وقار ممتاز صاحب کو پنڈال آمد میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
نشستیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کائنڈلی پیچھے چلے جائیں تاکہ آگے لیڈیز کے لیے جگہ بن سکے. پلیز اپنے بھائیوں سے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو میری رائٹ سائڈ پہ اسٹیج کے اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنڈال کے سامنے فرنٹ پہ چلے جائیں تاکہ یہاں پہ جو خواتین آ رہی ہیں ان کے براجمان ہونے کی جگہ بن سکے. پلیز خوش آمدید کہتے ہیں. خواہش سے